وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم۔ آج کل ہم رمضان کی پیاری ساعتوں میں سانس لے رہے ہوں گے اور ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کو ہم پر رحم آ گیا اور اس نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہم گناہ گاروں کو عطا فرما دی ہیں۔ آج کا مضمون تلاوت قرآن کی فضیلت اور قرآن سے ہمارے تعلق کو جوڑنے کے لیے، چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ، یہ وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کو لوح محفوظ سے رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمان دنیا کے پاس ایک مقام بیت العزت ہے وہاں اتارا، اور وہاں سے پھر جبرائیل امین باذن الہی قرآن لے کر تاجدار کائنات کے قلب اطہر پر نازل ہوتے تھے، یعنی قرآن کا نزول حضور کے قلب اطہر پر ہوتا تھا۔ چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، تو ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی، اور رمضان سے بہتر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے سے علاوہ کوئی اور مہینہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، پہلا تو ذوق تلاوت، شوق تلاوت۔ میں نے اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ المائدہ اور پارہ نمبر 7 کی پہلی آیت، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو ہم نے اپنے محبوب رسول کی طرف اتارا ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو اشک ریز پائیں گے، وہ رونے لگ پڑتے ہیں، اور یہ آنسوؤں کو چھلکنا، آنسوؤں کا بہنا، یہ اس حق کی وجہ سے ہے جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی، پہچان گئے، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم تیرے بھیجے ہوئے حق پر ایمان لے آئے، سو تو ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما دے اور لکھ دے۔ یہ آیت مقدسہ عیسائیوں کا ایک وفد بارگاہ رسالت مآب میں پہنچا، اور حضور سے انہوں نے قرآن جب سنا تو قرآن سنتے ان کی آنکھیں چھلک گئیں۔ یہ عیسائیوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ قرآن سنتے وہ رو پڑے، تڑپ گئے۔ تو مجھے بتائیں ایمان والے کے لیے کتنا رب خوش ہوتا ہوگا جب وہ قرآن پڑھتے ہوئے تڑپتا ہوگا اور قرآن پڑھتے اور سنتے ہوئے روتا ہوگا۔ اور قرآن کی نغمگی میں ایک اپنا لطف ہے، قرآن کی صوت حسن میں ایک اپنا ترنم ہے، قرآن کی قرات میں ایک اپنا ذوق ہے،
قرآن ایک اپنا شوق رکھتا ہے، تو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے کوشش کریں سب سے پہلے کہ خود پر گریہ کی کیفیت کو طاری کریں۔ حضور نے فرمایا قرآن غم سے لبریز لہجے میں نازل کیا گیا ہے۔ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے غم کے لبریز لہجے میں۔ کہیں پہ رب ہمیں پیار میں پکارتا ہے اور یوں پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ یہ دیکھیں ہم غلاموں کو رب بات کر رہا ہے، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، یا ایھا الناس، یہ رب پکار رہا ہے کہ اے لوگوں میری بات سنو، میں نے مصطفیٰ کے ذریعے اپنا تمہیں بتایا ہے، تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ترجمہ سنیں، اے انسان تجھے تیرے رب کے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ قرآن ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، حضور کا طریقہ یہ ہوتا تھا۔ حضور نے صحابہ کے سامنے فرمایا میں سورہ التکاثر پڑھوں گا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فرمایا میں ابھی سورہ تکاثر پڑھوں گا، اور جس نے سن کر رو دیا فرمایا اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی قرآن سے حضور تعلق جوڑ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن کو صرف ہم نے وظیفوں کے لیے رکھ لیا، اور وظیفوں کے ساتھ بھی وظیفہ بھی پورا نہیں کرتے، وہ کہتے قاری صاحب کو دے دیں۔ کائنات کا سب سے فارغ ترین انسان جو ہم سمجھتے ہیں نا اپنے ایریے میں، وہ قاری صاحب ہوتے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں کہ اس کو دے دیں، یہ کرے گا بس، پھر فائدہ بھی انہی کا ہی ہوتا ہے، آپ کا نہیں ہوتا، ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے۔ ڈبل سمجھ گئے نا، یہ والا بھی اور یہ والا بھی۔ خود پڑھیں، قرآن سے تعلق جوڑیں۔ اور حضور نے پھر فرمایا اب پڑھوں گا پھر دیکھتا ہوں کون روتا ہے۔ پھر حضور نے پڑھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو کچھ اور رو پڑے۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل ہی بنا لو۔ یعنی حضور کتنا چاہتے ہیں کہ ان کا امتی قرآن رب کا سنے تو اس پر گریہ و بکا کی کیفیت طاری ہو۔ اتنا شوق دلا رہے ہیں تاجدار کائنات۔ کوئی وجہ تو ہوگی، ان وجوہات میں یہ بات میں نے جو آپ کو عرض کی ہے۔ اور پھر قرآن کے بعد اللہ رب اچھا یہ بات میں نے جو کی ہے قاری صاحب نہیں سمجھانے کے لیے کی ہے، اس کو طنز نہیں سمجھ لینا یہ میں نے ایک ویسے عوام الناس کا طریقہ کار بتایا ہے۔ آگے چلتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید پھر ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ پورے قرآن میں نا اصل میں علم القراءت والوں نے 3 لہجے بتائے ہیں۔ کتنے؟ مگر پاکستان والے چونکہ ہر ایک چیز سے آگے ہوتے ہیں، انہوں نے چوتھا لہجہ خود بنایا ہوا، چوتھا بھی ہے۔ پاکستان والے اوپر ہیں نا، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان میں یہ چوتھا لہجہ بہت مشہور ہے، اور پہلے 3 سے زیادہ چوتھے والے کو سنا جاتا ہے، وہ پڑھتا ہی بہت کمال ہے۔ پہلا لہجہ میں اس کو علمی نام سے عرض بتا بھی دوں گا، پہلا ہوتا ہے ترتیل۔ کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں رب نے فرمایا نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ رتل کہتے ہیں ریت کے ذروں کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا۔ ریت کا ذرہ بالکل علیحدہ علیحدہ چمکتا ہے جب اس کو چھانتے ہیں، تو کہا قرآن کو ایسے پڑھو کہ ایک ایک لفظ اور پھر لفظ کے ساتھ آیات جڑی ہوئی لگیں جیسے موتی پرو کے کوئی پڑھ رہا ہے۔ یہ ترتیل۔ ترتیل کا انداز عمومی طور پر ہم محافل قرآن میں، یہاں قاری عبد الباسط الصمد رحمۃ اللہ علیہ، قاری منشاوی رحمۃ اللہ علیہ، صدیق منشاوی، اور اس طرح کے قراء کو جو آپ سنتے ہیں جیسے سورہ رحمان کو قاری عبد الباسط الصمد رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سے، پاکستان کے بھی بڑے قراء میں قاری سید صداقت علی شاہ صاحب، ہم آپ کو سناتے رہتے ہیں، یہاں پر بھی ہمارے قاری وسیم ظفر صاحب، پھر قاری عمیر مومن صاحب۔ تو قرآن کو جو ہمارے قاری شاہد بھائی
جو پڑھتے ہیں قرآن کو تو وہ ٹھہر ٹھہر کر اس سے تھوڑی سی سپیڈ تیز ہو جائے اسے کہتے ہیں تدویر. تا دال واو یا را, تدویر. کیا تدویر؟ تدویر ہوتا ہے نماز میں جو ہم قرآن سنتے ہیں وہ اس سے تھوڑا سا تیز ہوتا ہے, تھوڑی سا لہجہ, لیکن لفظ بھی سمجھ لگتے ہیں, پتہ بھی لگتا ہے. یہ ہے دوسرا لہجہ. تیسرا لہجہ حدر. حدر میں یہ ہوتا ہے آپ تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں اور تراویح میں قرآن پڑھتے ہوئے آپ لفظوں کا, غنوں کا, شد و مدوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے گزرتے ہیں اور اس میں بھی سپیڈ جو ہے بڑی مناسب ہو. میں اس پر آپ کو آقا کی حدیثیں سناؤں گا. ایک ہمارا مزاج بنا ہوا ہے, ایک مصطفیٰ کریم نے ہمارا مزاج بنایا. پرابلم یہ ہے ہم اپنے مزاج پر دین کو لانا چاہتے ہیں. نہیں 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 نہیں, یہ اطاعت و اتباع مصطفیٰ نہیں ہے, یہ طریقہ غلط ہے. دین کو اپنے مطابق مت کرو, خود کو دین کے مطابق کرو. اپنی مرضی پر دین کو مت پرکھو, محبوب کی مرضی پر دین سیکھو اور دین اختیار کرو اور اس کی سنتیں, احکام, منہیات, جو کہا فرمان جاری کیا, امر کا نہیں کا جو بھی ہے, اوامر و نہیں. اب میں آتا ہوں, تیسرا ہے حدر. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. چلیں آج سن رہے ہیں, میں قاری تو نہیں, کوشش کرتا ہوں غلطی ٹھیک ہو جائے گی. ترتیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. یہ جو انداز ہے یہ ترتیل کا ہے. کیا ہے؟ یہ ترتیل ہے. تدویر کیا ہے؟ یہی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ ہے تدویر نماز والا. اب حدر ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ایک تھوڑا لہجہ تھوڑا سا اور اوپر کیا جائے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یہ میں نے آپ کو لہجے کے ساتھ سمجھانے کی عرض ڈالی ہے, کوشش نہیں. میں کون ہوتا ہوں؟ یہ ہے قرآن. اور یہ 3 لہجوں کے بعد اجتہادی لہجہ پاکستانیوں کا ہے. کیا؟ اونچی آواز سے بولے نا, اپنی باری آئے تو چپ. کس کا لہجہ ہے؟ جو ہمیں محبوب ہے, جو پسند ہے ہمیں. الا ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. ہماری مسجد میں ایسا نہیں ہے, کم از کم. وہ کیا وہ بھی سناؤں گا. اچھا تو پھر اس کو ویڈیو نہ بنایا, وہ کہیں میمز نہ بن جائے. قرآن کا کو سمجھے جی آج ہے کہ نہیں ہے, اور لوگ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں, جلدی فارغ ہو گئے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرے حاجی نیاز صاحب بیٹھے ہیں, حافظ عامر صاحب میرے بزرگ ہیں, میں ان سے پوچھوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا حال چال ہے, آپ ٹھیک ہے, آپ اچھے؟ وہ کہیں گے پتر بریک تے پیر رکھ, کیا کر رہے ہو؟ اور یہ بھی ہم رب سے باتیں کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور رب سے باتیں کرو. یہ کیا کرتے ہیں ہم؟ مالک یوم الدین. روز جزا کا مالک ہے. مالک کہاں میں اور کہاں تیری بارگاہ میں میری حاضری اور پیشی.
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہاں جاؤں، تو ہی تو میرا سب کچھ ہے. بندہ جب یہ سمجھ کر قرآن پڑھ رہا ہو، ہائے ہائے ہائے، اس پر کیفیت کیا ہوگی، وہ کیا قرآن آتا ہوگا. نئی ترجمہ آتا تو یہ تو سوچو، حضور کو دیکھو، آقا کا ذکر کثرت سے پڑھو. حضور قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے، مولا مجھے قرآن تو سمجھ نہیں آتا مگر تیرا کلام ہے اس لیے روتا ہوں کہ تیرا محبوب سن کے روتا تھا. نہیں، قرآن پڑھتے ہوئے توجہ کر لو، اپنا کوئی دکھ دل میں ہے، کوئی بیماری ہے، اس کے اوپر رب سے کہو، مولا میں تیرا قرآن سننے آیا ہوں، اس قرآن کے صدقے میری بیماری دور کر دے، میری تنگدستی دور کر دے. توجہ یوں رکھ لو، اپنی توجہ کر لو. اور حضور نے فرمایا جو دعائیں اور بات فرمایا، جو قرآن پڑھتے ہوئے اس کو وقت نہیں ملا کہ وہ دعا بھی کر سکتا، وقت نہیں ملا اس کی دعائیں، رب کا حضور کے حدیث کے مطابق اللہ اسے دوسروں سے 2 گنا 3 گنا زیادہ عطا کرتا ہے کہ اس کو میرے ذکر نے اس قدر مشغول کر دیا تھا کہ اس کے پاس مجھ سے مانگنے کا وقت نہیں رہا، مگر مجھے تو پتا ہے نا اسے کیا چاہیے. قرآن یہ ہے وہ قرآن کا طریقہ جو ہم بھول گئے ہیں. پھر قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے بیان فرماتا ہے، بیان فرماتے ہوئے کہتا ہے الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. فرمایا ایمان والے میرے جو محبوب بندے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ایسے پڑھتے ہیں کہ پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں. پھر قرآن فرماتا ہے، پھر قرآن بولتا ہے، فرماتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور جب ہمارا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کا ایمان اللہ کی آیات سن کر بڑھ جاتا ہے. یہ قرآن ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو فریضہ نبوت میں پہلی بات تھی وہ تلاوت قرآن تھی. حضور جب قرآن پڑھتے، میں اس کا ایک ہی اجاز پیش کرتا ہوں، کیا آگ سے بھی پانی نکلتا ہے؟ بولیے. حضور نے قرآن پڑھا تو جنوں کی ٹولی پاس سے گزری، وہ قرآن مصطفیٰ سن کر تلاوت رو پڑے. جن آگ سے بنے تو رو پڑے. کیا اعجاز تلاوت مصطفیٰ ہوگا. رب کا کلام ہو اور زبان مصطفیٰ کریم کی ہو، لہجہ مصطفیٰ کریم کا ہو، اور آواز جب خود اتنے سونے ہیں تو آواز کتنی سونی ہوگی حضور. وہ جب قرآن پڑھتے ہوں گے، کئی دفعہ ہوتا حضور قرآن کی تلاوت کرتے صحابہ خطاب کے دوران بھی تو لوگ رو پڑتے. یہ تاجدار کائنات کی میں ساری احادیث سے آپ کو بات پیش کر رہا ہوں. اور پھر قرآن نے کہا فبشر عباد، کہ تلاوت قرآن کا اثر کیا ہے، اجر کیا ہے. فرمایا فبشر عباد، پس آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے مصطفیٰ کریم، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب. فرمایا جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کی بہتر پہلو، خیر والے پہلو کی اتباع کرتے ہیں، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور کہا یہی عقل مند ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے تاجدار کائنات نے فرمایا افضل عبادتی امتی قراءت القرآن. فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن پڑھنا ہے. قرآن پڑھنا. ہمارا قرآن سے ذوق اسی لیے کہتا ہوں. اور قرآن اجر کیا دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. فرمایا جس نے اللہ کی کتاب کا ایک بھی حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. اور رمضان میں کتنا ہو جاتا ہے ایک نیکی کا ثواب؟ 70 گنا تک. اور پھر فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ. اور فرمایا
میں نہیں کہتا حضور نے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام 2 حرف ہیں اور میم 3 حرف ہیں، یعنی صرف آپ نے 3 حرف پڑھنے ہیں، اور 30 کو 10 آپ 300 اور پھر اس کو 70 گنا سے ضرب دینا، کیا اجر مل رہا ہے صرف قرآن پڑھنے سننے کا۔ حضور نے فرمایا جو ایک آیت قرآن سنے اور سن کر کیفیت میں آ جاتا ہے اور ذوق سے سنتا ہے، حضور کے فرمان کا مفہوم ذوق سے سنتا ہے، اللہ اسے الثبیر پہاڑ کے برابر، بہت بڑا پہاڑ ہے حجاز مکہ شریف کے قریب، فرمایا اس کے برابر رب باری تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارے یہاں صبح کام تے بھی جانا، چھیتی کر لو، قاری صاحب ایکسیلیٹر تے پیر ذرا تیز کرو، خدا را یہ مسلح کے ساتھ قرآن اس سے سخت لفظ حضور نے فرمایا بہت سا قرآن ایسا ہے جو پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ خدا را قرآن کے ساتھ نہ مذاق کرو۔ یہ جتنی سزا ہمارے معاشرے کو مل رہی ہے، معذرت میں چاہتا ہوں، میں بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہوں، اس کی وجہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا، کمزور کر لیا۔ جو لوگ قرآن پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کب، اور سمجھیں گے نہیں تو پھر قرآن کی تعلیمات کس کے لیے ہیں، کون سی مخلوق کے لیے؟ درختوں کے لیے تو نہیں اترا، پہاڑوں کے لیے تو نہیں اترا، یہ تو ہمارے لیے تاجدار کائنات نے اتارا، ہم پڑھنا سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور حدیث میں آتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے اور حضور یہ آیتیں پسند فرماتے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضور ایسے روتے، تاجدار کائنات ایسے روتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک سے جیسے کوئی چکی نہیں چلتی، حضور کے سینے سے یوں آواز آتی تھی۔ ہمارے ساتھ ہوتا رہا، قرآن میں پڑھتے ہوئے اگر کبھی آئے گی کیفیت، بعد میں ہم سے سب کو پتا ہے، بولتے نہیں کہ سو تسی بولیے، اے یار اس جیسی نماز کوئی نہیں جس میں قرآن اپنا اثر آپ پر یوں چھوڑے کہ آپ نمناک ہو جائے رب کا کلام پڑھتے ہوئے۔ یہ نماز ڈھونڈنی چاہیے، اور ہمارے آئمہ نے بھی قرآن پڑھتے ہوئے رونا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ سب سے بڑی وجہ کہ یا تو قرآن جانتے نہیں، یا پھر لگتا ہے ہم کاروباری کر رہے ہیں۔ جب ہم کاروباری ہو جائیں گے نا، پھر پروفیشنل ہو جائیں گے، پھر روح نہیں رہے گی۔ قرآن یوں پڑھا سنا جائے کہ ایسا لگے کہ جیسے رب کا کلام اتر رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ میں اس کی ایک تمثیل آپ کو شوق دلانا چاہتا ہوں قرآن کی تلاوت کا، اور ذوق دیتا ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ پرانے وقتوں میں بزرگوں نے دیکھا ہوگا منظر، جب کسی گاؤں میں کوئی 1-2 ہی پڑھے لکھے ہوتے تھے تو کسی بیٹے بیٹی کا، کسی رشتہ دار کا دور سے خط آنا تو سب سے پہلے وہ اس بندوں کو تلاش کرتے تھے، کھانا پینا ماں باپ بڑا بھائی چھوڑ دیتا، رشتہ دار کا خط آیا، اس شخص کے گھر جا کر اس کو چین نہیں آتا تھا جب تک وہ خط سن نہیں لیتا تھا۔ بولی ایسا ہے کہ نہیں؟ بس یہی سمجھو یہ خط رب نے مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں عطا کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑنے کا طریقہ۔ اور تلاوت قرآن، تاجدار کائنات کی تلاوت میں بھی اتنا رب نے آسانی اور خفیف یعنی آسانی رکھی تھی، یسر تھا کہ حضور مغرب کی نماز میں بھی لمبی صورتیں پڑھتے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا کی تلاوت ہمیں کبھی بوجھ لگا ہی نہیں، لمبی صورتیں حضور نے پڑھ دی، فرمانے لگے ہمیں یہ اعجاز تلاوت مصطفیٰ ہے۔ اور تراویح جو ہے یہ سنت ہے، کیونکہ اجماع امت میں آ گئی تو یہ سنت موقدہ کے لیول پہ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن تھک جائیں، بزرگ تھک جائیں، اجازت ہے کرسی استعمال کر لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، سن لیں۔ اللہ کو پتا ہے، مگر قرآن والوں میں کھڑے رہیں، قرآن والوں میں رہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، بس میں ختم کر رہا ہوں، آج میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی ہیں،
وہ قرآن پڑھتے، حضرت صدیق اکبر قرآن پڑھتے، یوں پڑھتے کہ آپ پڑھتے ہوئے روتے ہوئے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، گر جاتے یعنی پہلوؤں پر۔ حضرت فاروق اعظم انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ سورہ یوسف کی آیات پڑھتے فجر کے وقت اکثر، اور پڑھتے ہوئے حضور حضرت عمر فاروق روتے۔ آخری صحابی کہتے ہیں میں حضرت فاروق اعظم کے رونے کی آواز آخری صف تک محسوس کرتا تھا۔ ترجمہ ہے میرا شکوہ، میرے دکھ مالک صرف تیرے لیے ہے، میں تجھ سے بیان کرتا ہوں، کسی کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، پتہ رمضان میں کتنے ختم قرآن کرتے؟ 41 مرتبہ آپ قرآن ختم کرتے تھے رمضان میں، پورے رمضان میں۔ ایک قرآن آپ ختم کرتے تھے صبح سے شام تک، عشاء تک، ایک قرآن آپ ختم کرتے تھے تراویح میں، اس طرح 10 کے قریب، میں نے ترتیب بس اتنا 41، اور ایک قرآن آپ پھر دوبارہ رات کو بیٹھتے تھے پڑھتے تھے، یعنی آپ تقریباً 41 قرآن۔ میں پر حوالہ جاتے اس وقت استحضار ترتیب میرے سے مستحضر نہیں رہی، مجھے یاد ہے 41 قرآن، اگلی دفعہ اس کی وضاحت اور دے دوں گا۔ 41 مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک رات میں اللہ نے اجازے قرآن دیا تھا، پڑھ لیتے تھے، اور ایسے نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ امام اعظم پڑھیں قرآن تو قرآن اپنے انوار کھولتا تھا، ان پر تجلیات کھولتا تھا۔ یہ ان کا عالم بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بھی ایک ہی رات میں پڑھیں، نہیں، یہ نہیں کہہ رہا، صرف سمجھانا، شوق دلانا چاہتا۔ تو چاہتا یہ ہوں کہ ہماری مسجدیں تراویح میں بڑھنے کی کوشش کریں، قرآن ذوق سے سننے کی عادت ڈالیں۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور پھر روزے کا اہتمام رکھیں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ جہاں قرآن سیکھنے کی مجلس خیر والوں کی لگ جائے، ترجمے کا ایک لفظ بھی سیکھیں۔ حضور نے فرمایا جو قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی شخص 100 نفل پڑھتا ہے تو 100 نفل پڑھنے والا نیچے ہے، ایک آیت قرآن سیکھنے والا اجر میں اوپر ہے۔ اور جس نے ایک رکوع سیکھا فرمایا اسے 1000 نفلوں سے زائد کا ثواب ملتا ہے۔ چلیں ثواب ہی صحیح، ویسے سمجھ کر پڑھے تو قرآن کا لطف ہی ہو رہا ہے۔ رمضان میں کوشش کریں روز کے 8 سے 10 ایک رکوع، چلے ترجمے سے شروع تو کریں، رب کیا کہتا ہے، پیاروں کا ترجمہ پڑھیں، مزہ آئے آپ کو، ادب والوں کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں خیر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے اور قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔